ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اپنے منہ سے اپنے آپ کو حاجی کہنا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اسی طرح ہمارے بے شمار بھائی حج ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی کہتے لکھتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے بھی اپنی عبادت کا اعلان ہے اور عجیب سا لگتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، عقلمند را اشارہ کافی است۔ ٹرین چھک 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 کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ دو شخص قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے سلسلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جناب کا اسم شریف؟ جواب ملا، حاجی شفیق۔ اور آپ کا مبارک نام؟ اب دوسرے نے سوال کیا۔ پہلے نے جواب دیا، نمازی رفیق۔ حاجی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھ ڈالا، اجی نمازی رفیق، یہ تو بڑا عجیب سا نام لگتا ہے۔ نمازی صاحب نے پوچھا، بتائیے آپ نے کتنی بار حج کا شرف حاصل کیا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا، الحمدللہ پچھلے سال ہی تو حج پر گیا تھا۔ نمازی صاحب کہنے لگے، حاجی صاحب آپ نے زندگی میں صرف ایک بار حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی۔ توبہ باہنگ دہل اپنے آپ کو حاجی کہنے کہلوانے لگے، اور یوں آپ اپنے حج کا سرعام اعلان فرماتے ہیں۔ اور بندہ تو بلا ناغہ روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اگر نمازی کہلوائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سمجھ گئے نا؟ بلکہ آج کل تو نمود و نمائش کی انتہا ہو گئی ہے۔ عجیب تماشا ہے، حاجی صاحب جب حج کو آتے جاتے ہیں تو پوری عمارت کو برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے، بلکہ توبہ توبہ کہے تو دیکھا گیا ہے کہ ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے، خوب تصاویر اتاری جاتی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا بھاگے ہوئے مجرم کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح دھوم دھام سے جانا مناسب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے، لرزتے کانپتے ہوئے جانا چاہیے۔ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ۔ پیدل سفر حج۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے بصرہ سے پا پیادہ نکلے۔ کسی نے عرض کیا، آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بھاگا ہوا غلام جب اپنے مولا کے دربار میں صلح کے لیے حاضر ہو تو کیا اسے سوار ہو کر آنا چاہیے؟ خدا کی قسم، اگر میں موقع معظمہ انگاروں پر چلتا ہوا پہنچوں تو بھی کم ہے۔ لڑکتے ہوئے سفر حج۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب سفر حج پیش آیا تو عجیب حالت تھی۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی بصرہ سے لڑکتی ہوئی روانہ ہوئی اور نہ جانے کتنے طویل مدت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچی۔ پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، ٹھیک ہے ہم پیدل سفر نہیں کر سکتے، بحری جہاز بلکہ ہوائی جہاز میں سفر حج کرے، مگر حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ندامت سے آنکھ نہ اٹھ سکے اور گریہ اس قدر طاری رہے کہ لوگوں کے دل ہل جائے، دوسروں کے لیے سامان عبرت فراہم ہو۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں سے مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل۔ ظاہر ہے جب خوف و خشیت کا عالم طاری ہوگا تو اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کی خواہش ہی نہ رہیں گی۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی کے سبب ہیبت طاری رہیں گی، نہ جانے میں حج کے مناسک اس کے شایان شان ادا کر سکوں گا یا نہیں، اور کیا یہ طے ہے کہ میرا حج قبول ہو چکا ہے اور واقعی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاجی مقبول ہو چکا ہوں؟ یقیناً حقیقی حاجی تو وہی ہے جس کا حج اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، ورنہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی حاصل بھی کیا ہوگا؟ محترم اسلامی بھائیوں، دل پر چوٹ تو پڑ رہی ہے، بات بھی بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان نے اس ضمن میں 2 عبرت انگیز حکایات نقل کی ہیں، انہیں پڑھی اور عبرت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حج کے عوض نمک خریدنے والا نادان حاجی
نمبر 1، ایک غلام و آقا حج کر کے پلٹے، راہ میں نمک نہ رہا، خرچ تھا کہ مول لیتے۔ ایک منزل پر آقا نے کہا بقالہ سے تھوڑا سا نمک یہ کہہ کر لے آئے کہ ہم حج سے آتے ہیں۔ وہ گیا اور کہا میں نے حج سے آتا ہوں، قدر نمک دے دے، لے آیا۔ دوسری منزل پر آقا نے پھر بھیجا، اس بار یوں کہا میرا آقا حج سے آتا ہے، تھوڑا نمک دے دے، لے آیا۔ تیسری منزل پر آقا نے پھر بھیجنا چاہا۔ غلام نے حقیقتاً آقا بننے کی قابل تھا، جواب دیا پرسوں نمک کے چند دانوں پر اپنا حج بیچا، کل آپ کا بیچا، آج کس کا بیچ کر لاؤں؟ محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے غلام کتنا دانا تھا، اس نے اپنے آقا کو اور آج کل کے ہر حاجی صاحب کو کتنی زبردست عبارت انگیز بات بتائی اور کیا خوب کہا، اپنے حج کا اعلان کر کے نمک حاصل کرنے سے حج ہی برباد ہو گیا۔ اب کس کا حج بیچ کر نمک لایا جائے؟ اللہ اکبر! یہاں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ نہ جانے دن میں کتنی بار ہم اپنے نیکیوں کی داستانیں لوگوں کو سنا ڈالتے ہیں۔ مثلا میں نے تو اتنے حج کیے ہیں، ہر مہینہ اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنے قرآن ختم کرتا ہوں، میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا، میں تو حاجی ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا ہے، میں تو جناب حافظ قرآن ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں اوں کرتا ہوں، اس طرح کہہ کر افسوس کہ ہم لوگ اپنی ساری عبادت پر اکثر پانی پھیر ڈالتے ہیں اور ہمیں کان خبر تک نہیں رہتی۔ یہ سب شیطان کے کارنامے۔ علم اٹھتا جا رہا ہے، جہالت ڈیرا ڈال کر پڑی ہے اور صحیح بات سننے سمجھانے کی کوئی تیار ہی نہیں۔ صرف سرور دین لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے؟ صرف سنا کر تو نے 2 حج ضائع کر دیے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کی دعوت میں تشریف لے گئے۔ میزبان نے خادم سے کہا ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میرے یہاں دوبارہ حج میں لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا مسکین، تو نے ایک کلمہ جملے کے بدلے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ جب مجرد تنہا اظہار پر یہ خیال ہے تو اسے ذریعہ دنیا طلبی بنانا کس درجے بدتر۔ صرف اپنے 2 حج کے بے موقع اظہار کرنے پر امام ثوری جیسے جلیل القدر محدث کا یہ فرمانا مسکین، تو نے اپنے ایک جملے پر 2 حج ضائع کر دیے، کس قدر عبرتناک انگیز ہے۔ تو ہم بیچاروں کو کیا بنیں گا؟ تو ہم تو اپنے حج کا بورڈ چڑھا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی کہتے لکھتے نہیں تھکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیارے حاجیوں، قاریوں، حافظوں اور محترم صوفیوں، برائے کرام بلا ضرورت اپنے آپ کو حافظ، صوفی وغیرہ کہنا ترک فرمائیں۔ ہاں، اگر لوگ آپ کو اس وصف سے مطلع ہیں اور وہ اپنی طرف سے آپ کو ان القاب سے اور جن القاب سے مثلاً حاجی صاحب، صوفی صاحب، حافظ صاحب وغیرہ نوازتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسے موقع پر البتہ اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور کہیں شیطان ورگلا نہ دے اور لوگوں کا تعریف سے یاد کرنا ہمیں ریاکاری اور تکبر میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ دین اور دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو ریا و عجب سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی خاص مہربانی جس پر ہو وہی بچتا ہے۔ اگر یہ ہماری نیت ریا کی نہ ہو اور کسی پر ہماری عبادت ظاہر ہو گئی تو یہ بات دل کو خوشگوار معلوم ہوئی اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا، ایک شخص آ گیا، یہ بات مجھے پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، یہ ریا تو نہ ہوا؟ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے 2 ثواب ہے، پوشیدہ عبادت کرنے کا اور اعلانیہ کا بھی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی کہ لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ عابد سمجھے، عبادت خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت کے بعد لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور طبعاً یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں نے اچھی حالت پر پایا،
اس طبعی مسرت سے ریا نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔